یہ 1917 کی بات ہے۔ عراق کے پہاڑوں میں برطانوی جنرل اسٹینلے ماودے کا ایک چرواہے سے سامنا ہوا۔ جنرل چرواہے کی طرف متوجہ ہوئے اور اپنے مترجم سے کہا، ان سے کہہ دو کہ جنرل تمہیں 1 پاؤنڈ دے گا، بدلے میں تمہیں اپنے کتے کو ذبح کرنا ہوگا۔ کتا چرواہے کے لیے بہت اہم ہوتا ہے، یہ اس کی بکریاں چراتا ہے، دور گئے ریوڑ کو واپس لاتا ہے، درندوں کے حملوں سے ریوڑ کی حفاظت کرتا ہے، لیکن پاؤنڈ کی مالیت تو آدھا ریوڑ سے بھی زیادہ بنتی ہے۔ چرواہے نے یہ سوچا، اس کے چہرے پر لالچی مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس نے کتا پکڑا اور جنرل کے قدموں میں ذبح کر دیا۔ جنرل نے چرواہے سے کہا، اگر تم اس کی کھال بھی اتار دو، میں تمہیں 1 اور پاؤنڈ دینے کو تیار ہوں۔ چرواہے نے خوشی خوشی کتے کی کھال بھی اتار دی۔ جنرل نے کہا، میں مزید 1 اور پاؤنڈ دینے کے لیے تیار ہوں اگر تم اس کی بوٹیاں بھی بنا دو۔ چرواہے نے فوری یہ آفر بھی قبول کر لی۔ جنرل چرواہے کو 3 پاؤنڈ دے کر چلتا بنا۔ جنرل چند قدم آگے گئے تھے کہ اسے پیچھے سے چرواہے کی آواز سنائی دی۔ وہ پیچھے پیچھے آ رہا تھا اور کہہ رہا تھا، جنرل اگر میں کتے کا گوشت کھا لوں آپ مجھے 1 اور پاؤنڈ دیں گے؟ جنرل نے انکار میں سر ہلایا کہ میں صرف تمہاری نفسیات اور اوقات دیکھنا چاہتا تھا۔ تم نے صرف 3 پاؤنڈ کے لیے اپنے محافظ اور دوست کو ذبح کر دیا، اس کی کھال اتار دی، اس کے ٹکڑے کیے اور چوتھے پاؤنڈ کے لیے اسے کھانے کے لیے بھی تیار ہو، اور یہی چیز مجھے یہاں چاہیے تھی۔ پھر جنرل اپنے ساتھیوں سے مخاطب ہوئے کہ اس قوم کے لوگوں کی سوچیں یہ ہیں، لہٰذا تمہیں ان سے خوفزدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ آج یہی حال مسلم ملکوں اور معاشروں کا بھی ہے، اپنی چھوٹی سی مصلحت اور ضرورت کے لیے اپنی ہی سب سے قیمتی اور اہم چیز کا سودا کر دیتے ہیں۔ یہ وہ ہتھیار ہے جسے ہر قابض، ہر شاطر دشمن ہمارے خلاف استعمال کرتا رہا ہے۔ اسی کے ذریعے اس نے حکومت کی ہے اور اسی کے ذریعے ملکوں کو لوٹا ہے۔ آج ہمارے درمیان، ہمارے ملکوں میں کتنے ہی ایسے چرواہے ہیں جو نہ صرف کتے کا گوشت کھانے کے لیے تیار ہیں بلکہ اپنے ہم وطن بھائیوں کا گوشت کھا رہے ہیں اور چند ٹکوں کے عوض اپنا وطن بیچ رہے ہیں۔ یہ واقعہ ڈاکٹر علی الوردی کی عربی کتاب لمحات اجتماعیہ من تاریخ العراق سے لیا گیا ہے، لیکن موجودہ حالات پر بالکل فٹ بیٹھتا ہے۔ کتوں کی دوڑ کے مقابلے میں ایک مرتبہ ایک چیتے کو شامل کیا، لیکن تعجب کی بات یہ ہے کہ جب مقابلہ شروع ہوا تو چیتا اپنی جگہ سے ہلا تک نہیں، اور کتے اپنی پوری قوت کے ساتھ مقابلہ جیتنے کی کوشش کر رہے تھے۔ چیتا خاموشی سے دیکھتا رہا۔ جب مالک سے پوچھا گیا کہ چیتے نے مقابلے میں شرکت کیوں نہیں کی تو اس نے دلچسپ جواب دیا، کبھی کبھی خود کو بہترین ثابت کرنا دراصل اپنی ہی توہین ہوتی ہے۔ ہر جگہ خود کو ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ بعض لوگوں کے سامنے خاموش رہنا ہی بہترین جواب ہوتا ہے۔ کتوں کے ساتھ کتے دوڑتے ہیں، شیر اور چیتے نہیں۔ اس لیے ہمیں اگر خود پر یقین ہو کہ ہم بہترین ہیں تو اس کے لیے ضروری نہیں کہ ہم خود کو ثابت کرنے کے لیے کتوں کے ساتھ مقابلہ کر لیں، بلکہ چپ رہ لیں۔ اسی لیے ہم ہر بات کا جواب نہیں دیتے۔ کتے سمجھتے ہیں ہمیں مقابلہ کرنا نہیں آتا۔ واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے، ہمیشہ چیتے والی سوچ رکھیں ورنہ کتے ہمیشہ پریشان کرتے رہیں گے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی ویڈیو آپ کو پسند ضرور آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کیجیے گا۔ آنے والی ویڈیو تک اپنے میزبان رضوان الحق کو اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔